آج سے ٹھیک 20 برس قبل ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے بھارت کی تاریخ میں ایک خوفناک باب کا اضافہ کر دیا تھا۔ 20 برسوں کے بعد بھی بھارت میں اسے دردناک کہانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آخر یہ کون سا حادثہ تھا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا؟ یہ سبھی کچھ بتائیں گے اس خاص رپورٹ میں۔ دراصل ایئر انڈیا کا ایک جہاز آج سے 20 برس پہلے ہائی جیک ہو گیا تھا، لیکن یہ کیسے ہوا تھا اور اس کے عوض بھارت کو کتنی بڑی قیمت چکانی پڑی تھی، اسی کو شروعات سے سمجھتے ہیں۔ تاریخ 24 دسمبر جمعے کا دن، وقت تھا 4:39 شام اور سال تھا سن 1999، جگہ نیپال کا تربھون انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ ایئر انڈیا کے جہاز IC-814 کو نیپال سے دہلی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اس کی پرواز کی سبھی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ جہاز تربھون ایئرپورٹ سے دہلی کے لیے روانہ ہوا، لیکن تبھی جہاز میں 5 ایسے لوگ نمودار ہو گئے جو ہتھیاروں سے لیس تھے۔ انہوں نے جہاز کا روٹ بدل دیا۔ دراصل جہاز ہائی جیک ہو چکا تھا۔ معاملہ کچھ ایسا تھا کہ جہاز کے اندر 5 ہائی جیکرز نے اپنی اپنی پوزیشن لے لی تھی۔ ان میں سے ایک نے کاکپٹ میں آ کر پائلٹ دیوی شرن پر بندوق تان دی اور ان سے جہاز کو دہلی کے بجائے پاکستان کے شہر لاہور کی طرف موڑنے کو کہہ دیا۔ اس دوران باقی 4 لوگوں نے جہاز کے اندر سبھی کو خوف سے نڈھال کر دیا تھا۔ پائلٹ دیوی شرن نے ایندھن کم ہونے کا بہانہ بنایا اور کہا کہ کم ایندھن ہونے کے سبب لاہور میں ہم نہیں جا سکتے۔ دراصل دیوی شرن بھارت کے حدود میں رہنا چاہتے تھے تاکہ بھارت کی سیکیورٹی ان کی مدد کر سکے۔ اسی دوران دیوی شرن نے جہاز کی رفتار 40% دھیمی کر دی اور ساتھ ہی ایمرجنسی کا بٹن بھی دبا دیا تھا، جس سے جہاز کے ہائی جیک ہونے کی خبر بھارتی انتظامیہ کو پہنچ چکی تھی۔ اسی دوران وہ ہائی جیکرز کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ پنجاب کے امرتسر ایئرپورٹ پر رک کر ہی ایندھن لے کر آگے کا سفر طے کر سکیں گے۔ آخرکار جہاز کو 7:01 پر امرتسر ایئرپورٹ پر لینڈ کرایا گیا۔ اس دوران پنجاب پولیس اور اسنیپ شوٹر کی مدد سے جہاز کو ہائی جیکرز کے قبضے سے چھڑایا جا سکتا تھا، لیکن دہلی سے NSG کمانڈوز کو بھیجے جانے کی بات کہی گئی اور کمانڈوز کے بھیجے جانے تک ایندھن دینے میں تاخیر کی حکمت عملی اختیار کی گئی، لیکن اس تاخیر سے ہائی جیکرز کو شک ہونے لگا۔ آخرکار وہ پائلٹ پر بغیر ایندھن لیے ہی جہاز اڑانے کے لیے دباؤ بنانے لگے اور 20 سے الٹی گنتی شروع کر دی گئی۔ دیوی شرن کے پاس جہاز کو اڑانے کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں بچا تھا۔ انہوں نے لاہور ایئرپورٹ کے لیے دوبارہ فلائٹ کو ٹیک آف کر دیا، لیکن پاکستان نے لاہور میں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی اور ایئرپورٹ کی سبھی لائٹس اور نیویگیشنز کو بھی بند کر دیا، یعنی پوری طریقے سے بلیک آؤٹ کر دیا گیا تاکہ پائلٹ کو رن وے نظر نہ آ سکے۔ پاکستان ہائی جیکنگ اور اس سے ابھرنے والے تنازع سے خود کو دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس دوران ہائی جیکرز نے کچھ مسافروں کو چاقو مار کر زخمی کر دیا تھا۔ ان زخمیوں میں روپن کتیال نامی 27 سالہ ایک نوجوان تھا جن کی چند روز قبل ہی شادی ہوئی تھی اور وہ نیپال میں ہنی مون منا کر بھارت لوٹ رہے تھے۔ انہیں اس قدر زخمی کر دیا گیا تھا کہ ان کے جسم سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ بالآخر جہاز مسلسل ہوا میں پرواز کرتا رہا اور اس کا ایندھن بہت ہی تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ تبھی دیوی شرن نے کہا کہ اگر ہمیں لینڈنگ کی اجازت نہ ملی تو ہر حال میں جہاز کریش کر جائے گا اور ہم سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ایسی صورت میں پائلٹ نے لاہور میں اوپر سے کچھ روشنی دیکھنے کے بعد ایئرپورٹ سمجھ کر لینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی جہاز نیچے آیا پائلٹ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ ایئرپورٹ نہیں بلکہ وہ روڈ کی ٹریفک کی روشنی تھی۔ اس طرح کپتان نے دوبارہ جہاز کو اوپر لے لیا اور ایک بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا، لیکن سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ایندھن بہت تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور کسی بھی وقت جہاز کریش ہو سکتا تھا۔ تبھی درخواست کے بعد لاہور ایئرپورٹ انتظامیہ نے محض اتنی اجازت دے دی کہ جہاز کو ایندھن بھرنے کا موقع دیا جائے گا اور فوری طور پر یہاں سے ٹیک آف کرنا ہوگا۔ اجازت ملنے پر جہاز لینڈ ہوا اور ریفل کے فوراً بعد IC-814 دوبارہ ایک انجان سفر پر روانہ ہو گیا۔ ہائی جیکرز نے جہاز دبئی کی طرف موڑنے کو کہا۔ دیوی شرن جو کبھی ایئرپورٹ ٹریفک کنٹرولر کے اشاروں پر کام کرتے تھے، لیکن آج وہ اس قدر مجبور تھے کہ وہ سارا کام ہائی جیکرز کے اشاروں پر کرنے پر مجبور تھے۔ جہاز دوسرے روز یعنی 25 دسمبر کو دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ دبئی پہنچنے سے قبل ہی رات میں روپن کتیال کی خون بہہ جانے کے سبب موت ہو گئی تھی اور ان کی بیوی رچنا سہگل اس موت سے بے خبر تھیں۔ اس دوران بھارت نے دبئی انتظامیہ سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ جب تک بھارتی کمانڈوز دبئی نہ پہنچ جائیں تب تک جہاز کو پرواز کرنے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن انتظامیہ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ ہاں، البتہ دبئی نے ایندھن دینے کے عوض روپن کتیال کی لاش اور دیگر زخمیوں کو اتارنے پر ہائی جیکرز کو رضامند کر لیا تھا۔ اس طرح دبئی ایئرپورٹ سے ایندھن بھرنے کے بعد ایئر انڈیا کا جہاز EC-814 ایک بار پھر روانہ ہو گیا۔ اب اس کا اگلا ٹھکانہ افغانستان کا کابل تھا، لیکن کابل ایئرپورٹ انتظامیہ نے خبر بھیجی کہ کابل کے بجائے قندھار ایئرپورٹ پر لینڈ کرایا جائے۔ یہی وہ دور تھا جب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔
آخرکار صبح 8:10 پر جہاز قندھار ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ ہائی جیکرز کو یہاں پہنچ کر اطمینان ہو گیا کہ اب ان کا مقصد حاصل ہو سکے گا۔ تبھی فوری طور پر چاروں طرف سے طالبان نے فلائٹ کو گھیر لیا اور اس طرح جہاز کے سبھی مسافر تقریباً موت کے منہ میں تھے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ پانچوں کون تھے اور جہاز کو کیوں ہائی جیک کیا گیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پانچوں ہائی جیکرز عسکریت پسند تھے اور ان کا مقصد بھارت میں قید اپنے کچھ ساتھیوں کو رہا کرانا تھا۔ اس طرح بھارتی حکومت اور پانچوں ہائی جیکرز کے درمیان مذاکرات کا دور شروع ہو گیا۔ اب جبکہ قندھار میں ان کا ہائی جیک شدہ جہاز لینڈ کر گیا تھا اور ادھر دبئی سے رپن کتیال کی لاش بھارت پہنچ چکی تھی، اس کے سبب بھارت میں ہنگامہ ہو گیا۔ چہار جانب سے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور وزیر خارجہ یشونت سنگھ پر دباؤ بنایا جانے لگا۔ انہیں کسی بھی صورت میں 187 بھارتیوں کو رہا کرانا ہوگا۔ آخرکار حکومت نے سخت دباؤ میں آ کر مسافروں کو بچانے کا فیصلہ کر لیا اور 27 دسمبر کو وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکریٹری وویک کاٹجو، انٹیلیجنس بیورو کے اعلیٰ افسر اجیت ڈوبھال اور کچھ دیگر لوگوں پر مشتمل ایک ٹیم افغانستان کے قندھار کے لیے روانہ ہو گئی۔ 26 دسمبر کی رات کو مسافروں کو کھانا دیا گیا، یعنی تقریباً 50 گھنٹوں تک لوگ بھوک اور خوف و ہراس کے ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ آخرکار نیگوسیشن کا دور شروع ہوا۔ پہلے تو ہائی جیکرز نے ان سبھی مسافروں کی رہائی کے عوض سجاد افغانی کی لاش، مولانا مسعود اظہر سمیت 36 قیدیوں کی رہائی اور 20 کروڑ امریکی ڈالر کا مطالبہ کیا، لیکن طالبان کے کہنے پر سجاد طالبانی کی لاش اور پیسے کا مطالبہ چھوڑ دیا گیا اور آخر میں طے ہوا کہ مولانا مسعود اظہر، مشتاق احمد زرگر اور احمد عمر شیخ کو رہا کیا جائے گا۔ لیکن 29 دسمبر کو ہائی جیکرز نے اعلان کر دیا کہ یہ بات چیت ناکام ہو گئی ہے۔ 30 دسمبر کو صبح یہ اعلان کیا گیا کہ اگر بھارت ان کے مطالبات تسلیم نہیں کرتا ہے تو وہ ایک ایک کر کے سب کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ بالآخر 31 دسمبر کو خبر آئی کہ بھارت نے ان ہائی جیکرز کے مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس طرح بھارت کے وزیر خارجہ جسونت سنگھ مذکورہ 3 قیدیوں کو، مسعود اظہر، مشتاق زرگر اور عمر شیخ کو اپنے خصوصی جہاز میں سوار کر کے قندھار لے گئے اور آخرکار ان تینوں عسکریت پسندوں کے بدلے ہائی جیک کے 7 روز بعد باقی مسافروں کو رہا کرایا جا سکا۔ لیکن یہ حادثہ اپنے پیچھے کئی سوال چھوڑ گیا کہ کیا بھارت اس سے بہتر کچھ دوسرا سودا کر سکتا تھا؟ کیا بھارت کی حالت تھی کہ ان ہائی جیکرز کا مطالبہ ٹھکرا سکتا تھا؟ کیا بھارت نے تینوں عسکریت پسندوں کو رہا کر کے بڑی غلطی کر دی تھی؟ اور سب سے بڑا سوال یہ کہ امرتسر میں ایک اچھا موقع گنوا کر جہاز کو روکنے میں کیوں ناکام رہے، جس کے سبب ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے؟ اس کا جواب کچھ بھی ہو، لیکن فیصلہ صحیح یا غلط حالات کے مطابق لیا گیا تھا، اس لیے ان سوالات کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مسعود اظہر کی رہائی کے بعد جیش محمد کی داغ بیل ڈالی گئی، جس نے سن 2001 میں بھارت کی پارلیمنٹ پر حملہ کیا تھا اور بعد ازاں کشمیر میں دم توڑتی ہوئی عسکریت پسندی کو زندہ کیا گیا۔ بالاکوٹ کا فضائی حملہ جیش محمد کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 20 برس کے بعد بھی مسعود اظہر کا وجود کس طرح ایک بڑے خطرے سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ اس طرح کی اور دلچسپ رپورٹس کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور شیئر کریں، ساتھ ہی ہمارا ایپ ETV بھارت ڈاؤن لوڈ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔